اس سے پہلے کہ میں کچھ حوالے اس سلسلہ میں مزید آپ کے سامنے رکھوں، ایک دو قرآن کی آیتیں، ان 3 آیتوں کے علاوہ جن سے ثابت ہو کہ اس دنیا سے چلے جانے والا دنیا کی باتوں سے، گفتگو سے، قبر پہ آنے جانے والوں سے بے خبر اور غافل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی آیت ہے سورۃ یونس کی۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر ہے 28، 191 صفحہ جی۔ آیت نمبر 128، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، جن کو پکارا گیا انہیں بھی اور جو پکارنے والے ہیں انہیں بھی۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا یعنی پکارا، مکانکم، ٹھہر جاؤ تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، رک جاؤ میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی۔ یقیناً اس سے مراد بت نہیں ہو سکتے کہ بت چلے جا رہے ہوں، پکارنے والے ان کے پیچھے ہوں، بت آگے آگے ہوں، اور اللہ ان پتھر کے بتوں کو کہے کہ ٹھہر جاؤ۔ یہ انسانی عقل و فہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہراً یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح آدمی ہیں، اور مشرکین ان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، وہ جو دنیا میں تھا کہ یہ چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ اے فَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، جن کو پکاریں گے اور پکارنے والوں کو الگ کر دیں گے۔ تو وہ جو بزرگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کچھ دال میں کالا کالا ہے۔ اللہ بھی جس طرح دوسری آیتوں میں آتا ہے، پوچھے گا کہ یہ تمہیں پکارتے رہے، تم ان کو کہہ کے آئے تھے۔ قال شرکاؤہم، تو کہیں وظیفے پڑھتے پڑھتے مر گئے اور یہ آج کہہ رہے ہیں ما کنتم ایانا تعبدون، تو پھر بزرگ قسم اٹھائیں گے۔ یہ ہے نا بزرگوں کے دشمن کہ بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے۔
ہمیں کوئی علم نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے طواف کیا کس نے نہیں کیا، کس نے دہائی دی کس نے نہیں دی، کس نے بکرا چھتڑا چڑھایا کس نے نہیں چڑھایا، کس نے پھیرے لگائے کس نے پھیرے نہیں لگائے، ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کوئی پتہ اور خبر نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بزرگوں کی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صاحب قبر ان تمام چیزوں سے بے خبر اور غافل ہیں جی۔ ایک اور جگہ دیکھیں گے جی، صفحہ نمبر ہے 394۔ آیت نمبر ہے 14 کے 13 جی، 14۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ مالک نہیں کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے پردے کے۔ ان تدعوہم، اگر لا یسمعوا دعاکم، چلیے جی یہاں تو سماع آ گیا ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ وہاں اسماع کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی کہاں ہے؟ تو یہاں سننے کی نفی آ گئی۔ لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ نہ کدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، لیکن کوئی نہیں، یہ لا فرضیہ ہے۔ ولو سامعوا، اگر بالفرض والمحال، سنتے تو نہیں لیکن اگر بالفرض والمحال وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ شاید اس لیے کہا کہ مشرکین کہیں کہ سنتے نہیں اس لیے کر کچھ نہیں سکتے، سنتے جو نہیں، سنتے ہوتے تو کچھ کرتے۔ اللہ نے اس کا بھی رگڑا نکالا، اللہ نے فرمایا اگر وہ سن بھی لینا پھر بھی وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ یہ کون انکار کر رہا ہے جی؟ یعنی بت انکار کر رہے ہیں جی، یہ پتھر کے بت بول رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کا انکار کر رہے ہیں کہ جو تم نے شرک کیا ہے ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ سورت فاطر ہے جی، سورت فاطر کی آیت نمبر 14 ہے جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں سے بت مراد نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے مراد ہیں جو قیامت کے دن اس شرک کا انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس بات پر فتوی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو، نبی، ولی، پیر، فقیر، شہید، کسی کو بھی حاجات میں اس نظریے سے پکارتا ہے کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے،
قرآن نے اسے کیا قرار دیا جی؟ شرک قرار دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ جس طرح میں اللہ خبیر تجھے بتا رہا ہوں نا، اس طرح تجھے بتانا بھی کسی نے نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جس سے نفی ہو رہی ہے کہ بزرگوں کی قبروں پر جو کچھ ہوتا ہے، پکار، دعائیاں، عرضیاں، بکرے، چھترے، قوالیاں، صاحب قبر کو اس کا کوئی علم اور پتہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آگے آئیں گے جی۔ یہ ہم کتنی آیتیں، 3 آیتیں کل تھیں، 2 ہم نے پڑھ لی ہیں، اور ہم کتنی آیتیں اس پر پڑھ سکتے ہیں جی؟ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو سما کے قائل ہیں ان کے پاس ایک آیت بھی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی واضح آیت تو بڑی دور کی بات ہے، اشارہ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک عالم ہوا کرتے تھے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس میں لکھا انہوں نے مردوں کے سننے پر بڑی دلیلیں ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک یہ ہے، وہ ایک ذرا سنیں جی، دوسروں کا پھر آپ قیاس کر لیں۔ مردوں کے نہ سننے پر بڑی دلیلیں ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دے۔ یہ دلیل ہے مردوں کے سننے پر۔ اللہ اس دیوار کو نہیں سنا سکتا، اللہ پتھر کو نہیں سنا سکتا، اللہ لکڑی کو نہیں سنا سکتا، اللہ کنکر کو نہیں سنا سکتا۔ یہ قدرت ہے جناب۔ اصول، قاعدہ، قانون الگ چیز ہے اور قدرت الہی الگ چیز ہے۔ وہ بندوں کو زمین سے اگا سکتا ہے، قادر ہے، لیکن قانون کیا ہے، قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے؟ آپ کے پاس قدرت ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، قانون، اصول، ضابطہ تو ہمارے پاس ہے، انک لا تسمع الموتى، کہ میرے پیغمبر آپ جن کا کام بھی سنانا ہے، آپ بھی جن کا کام ہی سنانا ہے، آپ بھی قبروں میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ تیسری آیت ہے جی۔ ومن اضل، یہ سورت احقاف ہے جی، 26واں پارہ سورت الاحقاف، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 5۔ ومن اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے؟ استفہام انکاری ہے جی، استفہام انکاری۔ اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں، یہ معنی ہے۔ کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا، من اس کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کی اجابت نہیں کر سکتا، پوری نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَهُمْ، اور وہ جن کو پکارا جا رہا ہے، عن دعائہم، ان کی پکار سے غافلون۔ کتنی واضح آیت ہے۔ اور وہ بزرگ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس سے بت مراد ہے، بت جواب نہیں دے سکتے، بت پکار نہیں سنتے، بت کوئی آواز نہیں سنتے، اگلی آیت نے اس کی وضاحت کر دی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے لوگ، جس دن اٹھائے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء،
وہ بزرگ ہو جائیں گے لہم ان پکارنے والوں کے لیے آداءً دشمن. قیامت کے دن پتہ چلے گا بھئی ولیوں کا دشمن کون ہے. یہاں تو صرف کرامتیں آپ سنانے میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اولیاء کا دشمن کون ہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے کافرین، انکاری، وہ انکار کر دیں گے ان کی پوجا پاٹ سے. یہ 3 مزید آیتیں عدم سماع پر آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں.